وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور کمزوری مت دکھاؤ اور غم نہ کرو، اور تم ہی سب پر غالب آنے والے ہو اگر تم ایمان والے ہو تو۔ عزیز بھائیو، قابل احترام بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کائنات کی سب سے بڑی دولت، کائنات کی سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین کی صورت میں عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں امت محمد پر اس کا احسان جتلایا ہے اسپیشل۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ مومن مسلمان کلمہ پڑھنے والا اس وقت تک صحیح معنوں میں ایمان والا بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے خاندان اور برادری سے، اپنے مال و دولت سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اس وقت تک بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، والذی نفسی بیدہ، مسلمانوں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کا مال و متاع اور ساز و سامان حتیٰ کہ اس کی جان سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا بن ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ عظمت، یہ شرف اور یہ شان مالک الملک نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بخشا ہی نہیں، کہ جس کے ساتھ کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ جان سے بڑھ کر محبت، وہ ایمان کا جز اور ایمان کا حصہ ہو، اس کے بغیر بندہ ایمان والا ہو ہی نہ سکتا ہو۔ یہ شرف اللہ نے صرف امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اور اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، وہ جب سے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو نبی بنا کر مبعوث کیا اس وقت سے اس اسلام کو دنیا سے مٹانے کے لیے کمر بستہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے لکھا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ وہ چاہتے ہیں، اہل کتاب خصوصاً اور ساری دنیا کے کافر عموماً چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین سے اللہ کے نور کو، اسلام کو مٹا دیا جائے۔ ان کو بغض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، دشمنی ہے اللہ رب العالمین کے دین سے بھی، حسد اور بغض ہے مسلمانوں کے ساتھ، کینہ ہے ان کے دلوں میں، ان سے برداشت نہیں ہوتا اللہ کی زمین پر ایک لمحہ بھی کہ اللہ کا دین دنیا میں پھیلے، لوگ اس کو اپنائیں، لوگ اس کے مطابق اپنے عمل کو، اپنے شب و روز کو بنائیں۔ ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے وہ ہمیشہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، آپ کی عزت پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی فرانس میں کچھ بدبخت، کچھ لعنتی لوگ جن پر 24 گھنٹے آسمانوں والے رب کی لعنت برستی ہے، وہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑے اور سب سے عظیم شخصیت، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنانے کی جسارت کر رہے ہیں، اور فرانس کا صدر ان کو تحفظ دے رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے مسلمان، محبت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کا نام آئے اور نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیں، ہم محمد الرسول اللہ کی ولادت پر جشن منا لیں،
جلوس نکال لیں، جھنڈیاں لگا لیں اور نقشے نال بنا کر وہ گلے میں ڈال لیں، سینے پر باندھ لیں، قسم اللہ کی محبت صرف اس کا نام نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اٹھنے والا ہاتھ، اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر بکنے والی زبان، اس کو گدی سے کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلنے والا قلم، وہ چلانے والے کے سر میں مار کر اس کے سر کو پھاڑ دیا جائے، اور اس خبیث لعین کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ تب محبت کا حق صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوتا ہے۔ دکھ اس بات پر ہے کہ 57 سے زیادہ مسلمان حکومتیں وہ صرف زبانی کلامی مذمت کرتی ہیں، بیانات کی حد تک وہ بیانات دے دیتی ہیں، وہ ان کے اس عمل کے اوپر نکیر تھوڑی بہت کر کے مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ثبوت دیتی ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان اللہ کے دشمنوں کے لیے، نبی کے دشمنوں کے لیے، خاکے بنانے والوں کے لیے اتنا کچھ کافی نہیں ہے۔ اگر یہ مسلمان حکمران مخلص ہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان پر فرض ہے، لازم ہے کہ ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے والوں کا جو مقصد، اصل مقصد ہے مسلمانوں کو دین سے بیزار کرنا، دین کی محبت ان کے دلوں سے نکالنا، آہستہ آہستہ خاکے بنا بنا کر ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے ہٹا دینا، ان کا یہ مشن ہے۔ مسلمان حکومتوں پر، حکمرانوں پر فرض ہے، اگر وہ اس کو روکنا چاہتی ہیں تو یہ منافقانہ بیان بازی سے اور منافقانہ یہ قراردادوں سے نکل کر اپنی حکومتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو نافذ کرنے کا اعلان کر دیں۔ اصل ناطقہ بند اس چیز سے ساری دنیا کے اسلام دشمنوں کا ہوگا، یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے ان کا، اور اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس کے جواب دہ ہیں یہ حکمران اللہ کے پاس۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی یہ زیادہ دیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں پر خاموشی اختیار کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والے اس ناروا نا انصافی کے سامنے تماشائی بننے والے زیادہ دیر تک حکمرانی کا حق بھی نہیں رکھیں گے۔ اللہ دنیا میں بھی ان کو عبرت کا نشان بنائے گا، آخرت میں عبرت کا نشان بنائے گا۔ اگر یہ مخلص ہیں تو فوری طور پر ان کے جواب میں ایک تو اپنے ملکوں میں خالص نبوی منہج، نبوی دین کے نفاذ کا اعلان کر دیں کہ آج کے بعد ہمارا دستور اللہ کا قرآن اور مدینے والے امام محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، اور کتاب و سنت کو عملاً قولاً اخلاقاً اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اور مسلمانوں کو عملاً اخلاقاً اور ہر لحاظ سے اپنانے کی ترغیب دیں، امتوں کو اس پر کھڑا کریں۔ یہ زبردست جواب ہوگا، اور اس کے اندر جب یہ عملاً اپنائیں گے تو یہ خاکے بنانے والوں کے ہاتھ بھی ٹوٹیں گے، ان کے سر بھی پھٹیں گے، یہ پھڑکیں گے بھی دنیا میں، عبرت کا نشان بھی بنیں گے، کیونکہ آسمانوں والے رب نے اپنے قرآن میں یہی طریقہ بیان کیا، محمد الرسول اللہ اسی طریقے پر چلتے رہے، پیارے پیغمبر کے صحابہ نے یہی طرز عمل مسلمانوں کے سامنے رکھا ہے۔ یہ راستہ ہے ان کو روکنے کا۔ صرف مذمت کے چند بیانات دے دیے اور اخباروں میں بیانات چھپا دیے، پریس کانفرنسیں کر دی، اور دو چار لفظ تنقید کے ان اللہ کے دشمنوں کے خلاف زبان سے ادا کرنے سے میرے بھائیوں نہ رب کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نہ مسلمانوں کو زیادہ دیر تک دھوکے میں رکھا جا سکتا ہے۔ حکمران، میرا مطالبہ ہے مسلمان حکمرانوں سے، فوری طور پر اللہ کی زمین پر، اللہ کی دی ہوئی حکومتوں میں، اللہ کے بندوں پر اللہ کا قرآن اور مدینے والے امام محمد الرسول اللہ کے فرمان کا اعلان کر کے یہ فرانس کے صدر اور فرانس کی عوام کو، ان خاکے بنانے والے ملعونوں کو سخت جواب دیا جائے، اور جواب، اصل جواب یہ ہے، اور ان بدماشیوں کو روکنے کا اصل راستہ بھی یہ ہے، اس کے بغیر کبھی راستہ نہیں رکے گا۔ کتنی دیر ہو گئی، کب سے یہ بدبخت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر حملہ آور ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کہ محمد الرسول اللہ کی مسلسل بار بار یہ کافر توہین کر رہے ہیں،
اور ہم ان کے کلچروں کو، ان کی ثقافتوں کو، ان کے طور طریقوں کو، ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو، ان کے نظاموں کو ہم اپنے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، جو ہمارے نبی کی حرمت کے اوپر 24 گھنٹے حملہ آور ہیں، ہم ان کے نظاموں پر چلیں، ان کے ساتھ دوستیاں، ان کے ساتھ محبتیں رکھیں، ان کے ساتھ ہمارے جو ہے نا وہ سفارتی تعلقات ہمیشہ قائم رہیں، ان کے ساتھ تجارتیں چلتی رہیں۔ ہاں، یہ تقاضا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ اگر یہ محبت میں سچے ہیں تو یہ عمل کر کے دکھائیں۔ اور مسلمان عوام، علماء، سیاستدان، سب کی ذمہ داری ہے وہ مسلمان امت کو اس مسئلے پر کھڑا کریں، وہ مسلمان امت کو محمد الرسول اللہ کے حقیقی متبع بنانے کے لیے ان کو تیار کریں، وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کے لیے ہر عالم، ہر سیاستدان جہاں تک اس کا حلقہ اثر ہے وہ اپنی عوام کو تیار کرے۔ انشاءاللہ اس سے یہ خاکے بنانے والوں کے عزائم خاک میں مل جائیں گے۔ ہمارے نوجوان وہ میڈیا پر بیٹھ کر اپنا کردار ادا کریں، ہمارے طلبہ وہ اپنے محاذوں پر، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں مسلمان نوجوان طلبہ کو کھڑا کر کے اس کے خلاف کھڑا کریں، اس کے لیے تیار کریں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنے بچوں کی اس پر تربیت کریں کہ بچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کٹ مرنا گوارا کر لینا، محمد الرسول اللہ کی گستاخی، آپ کی توہین پر تماشائی بن کے تماشا نہ دیکھنا دنیا میں۔ اگر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی بچوں کی یہ تربیت کرنا شروع کر دیں، ہماری یونیورسٹیوں، کالجوں کے پروفیسر، سکولوں کے اساتذہ اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنا شروع کر دیں، علماء اپنے مقتدیوں کی یہ تربیت کرنا شروع کر دیں، حکمران اور سیاستدان اپنی رعایا کو اس راہ پر چلا دیں، تو اللہ کی قسم یہ حقیقی دفاع ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا۔ صرف زبانی کلامی نعرے کافی نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ تو ہم سارے مسلمان طبقات سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہر مسلمان طبقہ وہ اپنی اپنی جگہ پر فرانس کے خلاف، فرانس کے صدر کے خلاف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین امیز خاکے بنانے والے لوگوں کے خلاف جہاں پر وہ موجود ہے، جو کچھ کر سکتا ہے وہاں پر اپنی استطاعت کے مطابق ہر قدم اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار ہو اور کردار ادا کرے۔ اگر کردار ادا کرے گا تو دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوگا۔ اگر تماشائی بن کے تماشا دیکھتا رہا تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی مقدر رہے گی، اور قسم اللہ کی آخرت میں بھی عبرت کا نشان بنے گا یہ۔ تو ہم مسلمان، میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، حکمرانوں، علماء کرام، سیاستدانوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے دفاع کے لیے ایک ایک فرد کو کٹ مرنے کے لیے ہر وقت تیار کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری اور اپنا فریضہ ادا کرو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔